بلکہ الٹا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریلیجیس کارڈ یوز کر رہے ہیں اپنی شہرت کے لیے. اس کو الٹا مذہب کو مینیپولیٹ کرنے کا تانا بھی دیا جائے. سو اٹس ناٹ ایزی. جہاں پر کوئی مولوی کہہ رہے یار بینک والے کے سے ذرا تعلقات ڈھیلے رکھو تو اس کے اوپر فتویٰ لگ جاتے ہیں کہ تم نے بینک کی نوکری کو حرام کہہ دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد. Today we are going to discuss and learn about the fourth Imam of Ahl Sunnah wal Jamaat from the Sunni school of thought, which is Ahmad bin Hanbal. He is a founder of Fiqh Hanbali. Until today we have learned about three other Imams. Imam Abu Hanifa, founder of Fiqh Hanfi. Imam Malik, founder of Fiqh Maliki, Imam Medina, and founder of Fiqh Shafi, Muhammad bin Idris al-Shafi'i. And today we're going to move to Imam Ahmad bin Hanbal, and we'll learn about him, his name, اور ان کا جو شجرہ نسب ہے اور ان کا چائلڈہڈ کیسا تھا اور پھر ان کا ایجوکیشنل جو لائف ہے وہ کیسی تھی, ان کا لائف سٹائل کیسا تھا, ان کے ٹیچرز کیسے تھے, ان کے اسٹوڈنٹس کیسے تھے, ان کی پرسنل کوالٹیز کیسی تھیں اور ان کی اخلاق و عادات کیسے تھے, اور جو اسلامک ہسٹری کا جو سب سے بڑا دا بگیسٹ فتنہ ان دا ہسٹری آف اسلام, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے سرفراز کیا اور ان کے لیے کیا بشارت پہلے ہی ان کو خواب کے ذریعے سے مل چکی تھی, اس کے بارے میں ہم جانیں گے. اور انہوں نے کس طرح سے اہل سنہ والجماعت کے جو عقائد ہیں ان کو کیسے ڈیفینڈ کیا, اور ان کی پرسنل جو فیملی وغیرہ تھی, اور پھر ان کا اس کے علاوہ ان کی کوئی سروسز وغیرہ ہیں تو وہ کیا ہیں. دس از وٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن ٹوڈے. Number 1, Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmah. He was born in 164 year of Hijrah. Yesterday we discussed about Imam Shafi'i alayhi rahmah. He was born in 150 year of Hijrah, and he is in 164. That's when he is 14 years younger than him. And of course اس سے بھی پتہ چل گیا کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا انہوں نے زمانہ پایا ہے, اس زمانے میں یہ موجود رہے ہیں. تو 164 ہجری جو ہے وہ ان کی ولادت ہے, اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے اس میں تقریباً یہ 15 سی ڈی پہ جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں جا کے داخل ہو جاتے ہیں, یعنی نزار بن معد پہ جا کے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن نظر بن نزار بن معد بن عدنان. ٹھیک ہے, تو نزار پہ جا کے ان کا نسب نامہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے. His personal name was Ahmad, his father name was Muhammad, grandfather name was Hanbal. So ان کو احمد بن حنبل کہا جاتا ہے, تو باپ کی بجائے دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اور یہ ایک کامن سی بات ہے. کئی سارے لوگ ڈیو ٹو ہمبلنس اپنا نیم اسکپ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے باپ کا نام بھی لگا دیتے ہیں. سو احمد بن حنبل ہی از ناؤن ٹو اٹ. ٹھیک ہے, حنبل واز ہز گرینڈ فادر, اور ان کے والد صاحب کا ویسے بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ہی واز 2 ایئر, اور ان کے جو مدر فادر دونوں پیور یعنی کہ عرب تھے. اگرچہ ان کے فادر خراسان سے آئے تھے, لیکن ان کے فور فادر وہ اصل میں عربی تھے. خراسان از پارٹ آف افغانستان. سو ان کے فادر خراسان سے چلے گئے بغداد. ٹھیک ہے, تو جو ان کی والدہ تھیں وہ بھی پیور عرب تھی. سو ہی از پیور عرب بلڈ. ٹھیک ہے, باپ اور ماں دونوں طرف سے. تو ان کے جو فادر تھے, he was army man, فوج میں تھے. That's why he was martyred in early age, like young age, 30.
the age of 30. He was just 2 years old. ٹھیک ہے. سو جو ان کی والدہ تھیں پھر ظاہرہ کی تربیت ساری ان کی ذمہ داری آ گئی. تو اگرچہ ان کے جو بڑے تھے سارے یعنی فادر گرینڈ فادر اوپر تک وہ سارے واریر تھے, لڑاکے تھے, جنگجو تھے, بٹ ہز مدر ڈیسائیڈڈ کہ اس کو میں نے فوج میں نہیں بھیجنا بلکہ میں اس کو جو علوم نبویہ ہیں ان کے حصول کے لیے میں ان کو ڈیووٹ کروں گی, میرا بیٹا اچھا عالم اور اچھا اسکالر بنے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت کی جو ذمہ داری تھی, اگرچہ ان کے پاس ڈیو ٹو لیک آف ریسورسز بچے کا باپ نہیں ہے, بٹ شی ورکڈ ہارڈ کہ ان کا بچہ جو ہے وہ پڑھ جائے. ٹھیک ہے. تو ہی واز جسٹ ایٹ دا ایج آف 7-8. ٹھیک ہے. یہ قرآن مجید کے جو ہیں وہ حافظ بن گئے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ علوم نبویہ حدیث سیکھنی شروع کی. سو تقریباً کوئی 3000 احادیث انہوں نے مختلف اساتذہ جو ہیں وہ ابتدائی جوانی میں ہی انہوں نے جو ہے وہ سیکھ لی. ٹھیک ہے. مطلب جوانی میں ہی ان کو لوگ امام یا امام المحدثین یا محدث ان کو کہنا شروع کر دیا تھا, کہ مطلب ایک ناقابل یقین ان کی ذہانت تھی. اور جتنے مختلف جو حلقے ہوتے تھے, جو سیشنز ہوتے تھے, فورمز ہوتے تھے اکیڈیمک, تو ان سب میں ان کو بہت رسپیکٹ جو ہے نا وہ دی جاتی تھی. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم جس بھی امام کو پڑھیں تو اس کے پیرالل اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی, جو حکومت تھی, ہم اس کو ضرور پڑھیں, کہ ان کے ساتھ ان کی ٹسل ہوتی ہے, ان کے ساتھ ان کے حالات اور ان کی جو اکیڈیمکس کا پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ متاثر ہوئے ان سے کہ نہیں ہوئے. تو ان کے زمانے میں عباسیت کی حکومت تھی, اور واسق باللہ عباسیوں میں سے وہ جو ہے وہ حاکم تھا. انہوں نے درس دینا شروع کیا. سو ہی واز بریو. وہ کھل کھلا کے جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کے اوپر بات کرتے تھے. آسان نہیں ہوتا ممبر پر لوگوں کے سامنے پبلک اسپیس میں آ کر کے ایسی بات کرنا جو کہ گورنمنٹ کی پالیسیوں کے اگینسٹ ہو. آسان نہیں ہوتا نا. اور پھر ایک ریلیجیس اسکالر کے لیے, ٹھیک ہے, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں مختلف اسپیکٹرم سے جو لوگ آتے ہیں جو حکومت کی پالیسیز کے خلاف بات کرتے ہیں, تو ان کے پاس اپنے ڈیفینس کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ ایک سیاسی پس منظر کے حامل ہیں, تو ان کو رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کو اجازت دیتے ہیں, پرسنل فریڈم ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن جب ریلیجیس پرسن جب حکومت کی اس کی مخالفت کرتا ہے نا, تو اس کے اوپر اس کو لوگ یہ والا ایج دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ اس کی پولیٹیکل سپیس ہے, بلکہ الٹا لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریلیجیس کارڈ یوز کر رہے ہیں اپنی شہرت کے لیے. اس کو الٹا مذہب کو مینیپولیٹ کرنے کا تانا بھی دیا جائے. سو اٹس ناٹ ایزی. Yesterday we discussed Imam Shafi alayhi rahma, and before him we discussed about Imam Malik alayhi rahma, and before him Hanifa rahimahullah. ٹھیک ہے. all were been through almost ایک طرح کے circumstances. ٹھیک ہے. مطلب یہ فطری بات ہے کہ رب العزت کی سنت رہی ہے ہمیشہ سے. جو انبیاء ہوتے تھے نا ہمیشہ ان کا بادشاہوں کے ساتھ ٹکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بادشاہ میٹر اورینٹڈ ہوتے ہیں, مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے, اور جو پروفٹس ہوتے ہیں اسپریچول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مقصد لوگوں کو لائف کی ریالٹی بتانا ہوتا ہے, تو ہمیشہ سے ان کی بادشاہوں کے ساتھ ٹکر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ وراثت درہم دینار مال میں تو نہیں چلتی. وراثت کس میں چلتی ہے؟ علم میں چلتی ہے, حکمت میں چلتی ہے, ٹریڈیشنز میں چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہی علماء کے ساتھ حال ہے. جو بھی عالم حق ہوگا, بلکہ یہ بعد میں دلیل بن گئی کہ وہ یعنی کہ حکومت کی پالیسیوں جو کہ بھی باطل کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم حکومت کے حق میں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کوئی لالچ ہی ہو یا ہم عالم کا ڈی میرٹ کرنا شروع کریں, جیسے ہم نے امام مالک کی بابت میں ہم نے یہ جانے. بٹ موسٹ آفن ہوتا یہی ہے کہ جو حکومت وقت کی پالیسیز ہوتی ہیں
وہ مادہ اورینٹڈ ہوتی تو علماء حق کو ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز ظلم کے زمرے میں آتی ہے، یہ چیز آپ مت کیجیے. تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے زمانے میں یہی تھا، واسق باللہ تھا. تو اس زمانے میں جو کہ 3rd سینچری شروع ہو چکی تھی، تو گریک فلاسفی اور باہر سے گند بلا اسلامک ٹریڈیشن میں آ رہا تھا. تو وہیں سے ہی یوز آف انٹلیکٹ اور انٹلیکٹ ورسز ریویلیشن، یعنی عقل اور نقل کا مقابلہ، عقل سے چیزوں کا فیصلہ کرنا، عقل کو حاکم ماننا، ٹھیک ہے، یہ ایک نئی ویو چل رہی تھی جس کو کہتے ہیں معتزلی ایک فرقہ گزرے کہ ہر چیز کو عقلی طور پر تول لیں، ٹھیک ہے، چاہے اس کا عقیدہ جتنا مرضی ڈسٹرب ہوتا ہو. مثلا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے، گناہ گار کو سزا دینا واجب ہے، گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے. اہل سنت وال جماعت کہتے ہیں یہ اللہ کے رحم کا تقاضا، اللہ چاہے تو معاف کرتے، چاہے تو سزا دے، اللہ کو آپ پابند نہیں کر سکتے. اس طرح کے ان کے عقیدے تھے. تو وہ جو واسق باللہ تھا، اس نے حضرت نے درس دینا شروع کیا تھا کہ اس نے بند کرا دی. کہنے جی آپ پبلک سپیچ نہیں دیں گے، آپ کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہے. جو ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایک طرح کی جو ٹسل ہے اس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یعنی ارلی ایج کوئی 15-16 سال کی عمر ہی ٹوٹل تھی ان کی کہ حدیث پاک ان کو ازبر ہو گئی. میں نے بھی بتایا کہ 3000 سے زائد احادیث ان کو یاد ہو گئی. اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ جو کہ اوپر سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے درس میں بھی یہ گئے، ان سے بھی سیکھا. یعنی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ، ٹھیک ہے. اور ارلی ایج میں انہوں نے حج بھی کر لیا 180 ہجری میں، ٹھیک ہے. اور وہاں پر گئے تو جو علماء حجاز تھے، یعنی حرمین شریفین کے علماء، ان سے سیکھتے رہے، ان کے حلقہ دروس میں جو ہے وہ بیٹھتے رہے، ٹھیک ہے. اس وقت کے بہت بڑے محدث تھے عبد الرزاق الصنعانی، ٹھیک ہے، جو کہ وہ صدر کا جو پرلا حصہ یعنی یمن کے پاس، وہاں پر جو ہے وہ تھے. ان کے پاس گئے تو ان سے بھی حدیث سنی. ان کے ساتھ ان کے فرینڈ تھے یحییٰ بن معین، ان کو ساتھ لیا کہ یار عبد الرزاق سے نا میں نے حدیث سننی. اب وہ تھے پرلی نکر پہ، انہوں نے بغداد سے جانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نکلتے ہیں حج کے دن، پہلے حج کریں گے حرم سے ہو کے، پھر ہم جائیں گے یمن کی طرف اور ان سے حدیث لے لیں گے. تو یہ وہاں پہ گئے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ نفل ادا کر رہے تھے کہ ان کے جو فرینڈ تھے یحییٰ بن معین، انہوں نے ان کو دیکھ لیا جن سے یہ حدیث لینے جا رہے تھے، وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے. تو ہی واز ویری ہیپی کہ ہمارا اتنا سفر بچ گیا، جس بندے سے ہم نے حدیث لے لی ہے وہ بندہ تو ادھر ہی ہے. تو ان پرسن جا کر ان سے سلام لیا، حالات بتائے، اور ان سے کہا کہ ہم تو یہ مقصد کے لیے ہم آنے والے تھے آپ کے پاس، لکیلی آپ ہمیں مل گئے یہیں پہ. سو ہی ٹوک این اپائنٹمنٹ فرام ہم کہ کل کو یا کسی وقت اپائنٹمنٹ دے دیں، میرے ساتھ یہ صاحب ہیں نوجوان، ہم آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہے تھے. تو انہوں نے ٹائم بھی دے دی. جب وہ ٹائم ہو گیا چلے گئے. بعد میں انہوں نے احمد بن حنبل کو بتایا کہ وہ تو مجھے ادھر مل گیا اور میں نے ان سے ٹائم بھی لے لیا. احمد بن حنبل نے کہا نو، لیول آف کمٹمنٹ ان کا چیک کریں. فار واٹ پرپز آئی ہیو لیفٹ مائی ہوم، آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس جرنی آل along ٹو ہز ہوم ٹاؤن. مجھے وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ جا کے میں نے ان سے حدیث لی. ٹھیک ہے، جو اصول محدثین ہے نا، جو اصول حدیث کا فن ہے، وہ کیوں اتنا بڑا فلٹر ہے کہ وہ ہر طرح کی حدیث کو حدیث کی کتاب میں گھسنے نہیں دیتا، فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگاتا ہے. یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ غریب ہے، یہ ناقابل اعتبار ہے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کا درجہ یہ ہے، یہ حدیث غریب ہے، فلاں فلاں. یہ جو فتویٰ لگانے والا ہوتا ہے نا، وہ شخص ہوتا ہے جو اصول محدثین پر ہوتا ہے. یعنی حدیث الگ ہے، حدیث کی سائنس الگ ہے، تو اس حدیث کو جانچنا پرکھنا کیسے. اب اصول محدثین میں سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے کو جا کے اس کو دل و حدی دیکھو، اس کا ہوم ٹاؤن، وہاں پہ اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے. یہ چیزیں ہو سکتا ہے انہوں نے دیکھنی ہو. یہ بھی دیکھا کرتے تھے. ایک شخص سے حدیث لینے گئے ایک محدث،
اور وہ جو ہے وہ جانور کو اپنی طرف بلا رہے ہیں خالی جھولی ایسے کر کے جھوٹ موٹ کا، اس میں کچھ ہے نہیں. لگے یہ ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تو جھوٹ بولتا ہوگا. نہیں لی اس کی حدیث. اس قدر یعنی کہ حدیث پاک کا خیال رکھیں محدثین نے جنہوں نے، تو ان کے جو اصول تھے وہ شاندار تھے. بخاری مسلم کو کیوں ٹاپ پرائرٹی ہے کہ ان کے اصول زبردست ہیں. اور یہ لوگ تو بخاری مسلم سے بھی پہلے کے ہیں، حضور کے زمانے کے قریب ان کا زمانہ ہے. ان کا خیر اور تقوی کتنا مضبوط ہو. ان کی اپنی حدیث کی بک بھی ہے مسند امام احمد بن حنبل جو اس وقت کی ٹاپ موسٹ تھی، یعنی 40,000 پلس احادیث اس کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو امام احمد بن حنبل جو ہے وہ اس قدر یعنی کہ انہوں نے مشقت اٹھائی. ہی واز سو کمیٹڈ ان ایکوائرنگ نالج. ٹھیک ہے. کوفہ بھی گئے. ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ تنگ دستی بھی انہوں نے دیکھی. ٹھیک ہے. اینٹ کا سرحد لگا کے بھی سوتے تھے. اور ابھی بھی ان کو رے کے اندر، رے ایک اور شہر ہے، وہاں جانے کی خواہش تھی کہ وہاں پر بھی محدثین موجود تھے، لیکن لیک آف ریسورسز کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے. مصر میں امام شافعی علیہ الرحمہ موجود تھے جن کا تذکرہ ہم نے کل پڑھا ہم نے. ٹھیک ہے. تو وہ بہت بڑے امام تھے، ان کا آخری زمانہ بھی تھا. تو امام شافعی علیہ الرحمہ کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا مصر میں. ٹھیک ہے. تو امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شاید وہ تنگ دستی کی وجہ سے نہیں آ سکے. حالانکہ امام شافعی سے ان کی ملاقات ہے جب امام شافعی بغداد میں آئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ملاقات ہے. لیکن یہ جو ہے نا وہ ایجپٹ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں جا سکے. اور ان کو زمانہ طالب علمی میں ہی جو وقت کا حاکم تھا ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور یمن کا جو ہے وہ قاضی بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں. انہوں نے منع کیا. ان کا نہیں، میں نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے. ظاہر انفلوئنس ہوتا ہے نا، جب آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو پھر آپ سے کچھ گورنمنٹ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز بھی تو ہوتی ہیں نا، کہ نہیں ہوتی ہے نا. پھر آپ کو کرنا پڑتا ہے وہ. پھر کئی ساری چیزوں کو کم از کم آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں چلو میرا جو سٹانس ہے یا جو میرا دین ہے وہ بھی بچ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں حکومت کی بھی مدد ہو جائے. پھر آپ کیا کرتے ہیں قرآن و حدیث کی جو آیات یا حدیث سے ان کا مفہوم مولڈ شولڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ گزارا مزارا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. وہ جو انسینٹیوز ہوتے ہیں، جو مراعات ہوتی ہیں، ایزی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی بغداد کے اندر امام شافعی علیہ الرحمہ سے ملاقات ثابت ہے. ٹھیک ہے. ان کا جو لائف سٹائل تھا بس ویری سمپل. ٹھیک ہے. اور تھوڑی بہت ہی کاشتکاری بھی کرتے تھے. جو غلہ ان کو ملتا تھا تو جو اس کے اوپر زکوٰۃ وغیرہ ہوتی تھی وہ بھی ادا کرتے تھے. تھوڑا بہت اپنے لیے بھی رکھ لیتے تھے. تھوڑا سفر کے لیے بھی کام آ جاتا تھا تھوڑی بہت انکم. ٹھیک ہے. مطلب ان کے پاس کیا ہوتا تھا، روٹی کے 2 ٹکڑے ہیں، تھوڑا سالن ہے، گزارا کرتے تھے، تھوڑا سا نمک. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے یہ روزے سے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے جو اساتذہ ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے. فقہ اور حدیث کے بڑے بڑے امام ابو یوسف قاضی رہے، چیف جسٹس رہے. امام شافعی علیہ الرحمہ، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید القطان. ٹھیک ہے. اور عبد الرحمن بن مہدی، اسماعیل بن علیہ، ابو داود طیالسی، مسند طیالسی کی کتاب ہے، وقیل بن جراح. یہ ساری وہ شخصیات ہیں جو مرتبے کے اعتبار سے روایت اور حدیث کے علم کے اندر وہ سب سے آگے ہیں. فقاہت کے اعتبار سے یہ سب لوگ جو ہیں وہ مجتہد ہیں. ٹھیک ہے. تو احمد بن حنبل نے ان سے جو ہے وہ اخذ کیا. تو اس چیز نے ان کو وقت کا امام الحدیث بھی بنایا اور مجتہد بھی جو ہے وہ ان کو بنایا. ٹھیک ہے. کہ یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین سب کا علم اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان میں جمع کر دیا. ٹھیک ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ جب بغداد سے وزٹ کر کے واپس جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اس شہر میں نے امام احمد بن حنبل سے زیادہ متقی اور فقیہ انسان میں نے نہیں دیکھا. یعنی اس شہر میں اس کو سب سے بہترین
انسان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اتنی بڑی شخصیت جب تعریف کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اور ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں, ہزاروں کی تعداد میں, 4,000 5,000 ہزار اسٹوڈنٹس, ریگولر ارریگولر وزٹرس آیا کرتے تھے, ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, بعد میں جب ان کا درس کھل گیا, اور ان میں سے 120 تو خالی فقہا شاگرد ہیں, یعنی جو بعد میں فقیہ بھی بنے, ایسے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور امام بخاری, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسلم بن حجاج یعنی امام مسلم, اور امام ابو داود, سب اور صحیح ستہ کے لوگ شاگرد ہیں, یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہے نا, یعنی صحیح ستہ میں سے یہ 3 لوگ تو ان کے بلا واسطہ شاگرد ہیں ان کے, یعنی ڈائریکٹ ان سے. ٹھیک ہے, اس طرح سے امام ترمذی علیہ رحمہ, جامع ترمذی والے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ جو لوگ ہیں یا سنن ابن ماجہ والے, یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا اگرچہ ان کی فقہ بعد میں مرتب ہوئی, ان کے جو مسائل انہوں نے مستنبط کیے, جو اجتہاد کیے, لیکن ان کا پرسنلی یہ حدیث پاک کے ساتھ بہت لوئل تھے, بہت محبت کرتے تھے حضور فرمان کے ساتھ. اس لیے یہ اپنے شاگردوں کو مسائل لکھنے سے منع کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث پاک کا جو آنر ہے وہ کمپرومائز نہ ہو جائے. مطلب جو فقہ ہوتی ہے وہ ایک ہیومن ایفرٹ ہوتی ہے نا, ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے نا, کہ وہ قرآن و حدیث میں غوطہ لگا کے لوگوں کے لیے مسئلے کا حل پیش کرتے ہیں. سروس بہت بڑی ہے, لیکن ہے تو ہیومن ایفرٹ نا. تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں لوگ اس کو آنر کرتے کرتے جو حدیث پاک کا جو اوریجنل جو مقام ہے, کہیں وہ جو ہے وہ کمپرومائز. تو یہ ایک وقت میں یہ محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مجتہد بھی تھے, امام الحدیث بھی تھے, امام الفقہ بھی تھے, حافظہ ان کا بہت غیر معمولی تھا. ٹھیک ہے, اور یہ اتنے کیئرفل رہتے تھے کہ حدیثیں یاد ہونے کے باوجود یہ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے تھے تاکہ اس میں جو ہے وہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور ان کا جو عدالت اور ثقافت کا جو ان کا لیول ہے, یعنی عدالت سے مراد یہاں پہ ان کی کریڈیبلٹی ہے, عدالت سے مراد جسٹس کورٹ نہیں ہے, بلکہ ان کا ایک پرسنل جو ان کا مقام ہے ثقہ ہونے میں یا کریڈیبل ہونے میں, کہ ہی از اے کریڈیبل سورس, کہ ان سے حدیث لی جا سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ فلاں راوی عادل ہے, یعنی وہ ایک کریڈیبل آدمی ہے, صادق اور امین ہے. تو یہ ثقہ بھی تھے. ٹھیک ہے, یعنی جو سیر اور ائمہ حدیث پر جن لوگوں کی ریسرچ ہے, اصولیین, ان کے نزدیک یہ اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, طبقات ابن سعد میں ان کو ثقہ, ثابت اور صدوق لکھا گیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے فن جرح و تعدیل جو ہے, یعنی انویسٹیگیشن جو ہے, کہ یہ حدیث اور اس کے اوپر والی جو چین ہے جو حضور تک پہنچ رہی ہے, یہ ساری چین آف ٹرانسمیشن, اس میں ہر ایک بندہ اس کا کیلیبر کیا ہے, کیا یہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک فن ہے جو مسلمانوں نے دنیا کو دی ہے, فن و جرح و تعدیل, یعنی اسماء الرجال کا فن. اس کے اندر بھی ان کو بہت مہارت تھی, یعنی حدیث کو یہ پوری اوپر کی چین کے ساتھ جو ہے وہ ان کو یاد ہوتا تھا کہ ضعیف حدیث کون سی ہے اس کو سائڈ پہ, صحیح حدیث کون سی ہے اس کو سائڈ پہ. یہ ان کے پاس ایک جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ ایکسپرٹی تھی. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ شہرت تو ان کو کیا ہی اللہ پاک نے دی. ٹھیک ہے, یعنی جوانے میں ان کو شہرت مل گئی, بڑھاپے میں تو ان کا نام روشن ہو گیا. ٹھیک ہے, اور جو ان کی جو پرسنل یعنی کہ جو مورلز تھے, ان کی زہد, عبادت, تقوی, طہارت, ریاضت, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ بہت زیادہ آگے تھے. حلم, قوت برداشت. ٹھیک ہے, ایک بہت بڑی صفت ہوتی ہے. عام طور پر لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے, 4 کتابیں ہوتی ہیں, لیکن برداشت نہیں ہوتی, فوراً سے چھوٹ کے پڑ جاتے ہیں اگلے بندے. وہی علم اپنے ساتھ حلم لے کے آتا ہے, قوت برداشت لے کے آتا ہے. استغنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ لالچی نہیں ہیں, گریڈینس نہیں ہے. ٹھیک ہے,
زہد اور ورع، تقوی، میٹھا ہونا، جود و سخا، جنروسٹی ٹاپ لیول کی تھی، اور ہمبلنس، عاجزی، متواضع تھے، فخر نہیں کرتے تھے اپنے علم کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے عبادت کے لیے تنہا ہونا، مطالعے کے لیے تنہا ہونا، یہ ان کو پسند تھا. اتباع سنت سے ان کو بڑا لگا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم امتنا علی الاسلام والسنہ، اللہ اسلام اور سنت پر جو ہے وہ ہمارا خاتمہ کرنا، ٹھیک ہے. تو اہل البدع سے شدید نفرت تھی، ان کا رد کرتے تھے، محدثات کی، نئی نئی چیزوں کا، بدعات کا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے تقوی جو ہے وہ ان کا کمال درجے کا تھا، ٹھیک ہے. اپنا جو ان کے چچا تھے اور اپنے جو بیٹے تھے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ ان کے گھر سے کھانا کھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے بادشاہی جو منصب تھے، جو رینک سے انہوں نے قبول کیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہاں پر تو کوئی مولوی کہہ دے یار بینک والے کے سے ذرا تعلقات ڈھیلے رکھو تو اس کے اوپر فتویٰ لگ جاتے ہیں کہ تم نے بینک کی نوکری کو حرام کہہ دی ہے، ٹھیک ہے. اتنے جارے ہو گئے ہیں کہ مجبور کرتے ہیں کہ تم سود کو جائز مانو یا کسی نہ کسی درجے میں اس کو جائز قرار دو، حالانکہ سود کو اللہ تعالیٰ نے جنگ اعلان جنگ کہا ہے، ٹھیک ہے. اب تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ کافی لوگ تو کہتے ہیں وہ سود ہی نہیں ہے. ہاں جی، وہی نا، حرام کو حرام کہنے کا زبان نہیں ختم ہو گیا. یعنی آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ شراب کی بوتل پہ ابھی زمزم لکھ کے آپ نے برانڈنگ کر دی، لوگوں اس کو مانو، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہت متوکل تھے، عبادت اور اعمال میں بہت یعنی کہ آگے تھے، نوافل بہت زیادہ پڑھتے تھے، تہجد کی نماز ساری عمر انہوں نے ترک نہیں کی، ٹھیک ہے. اور تلاوت قرآن کا بہت شغف تھا، اکثر و بیشتر روزے سے رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو موقع دیا، یہ جہاں پر کئی سارے شہروں میں حدیث کے علم کے لیے سیکھنے کے لیے طرطوس اور یمن تک پیدل گئے. 5 دفعہ انہوں نے حج بھی کیا، 3 حج پیدل کیے، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نا بڑا کرم کیا. اب ہم آ جاتے ہیں ان کے لائف کا ایک اہم ترین جو فیز ہے نا، جو فتنہ ہے، جس کے بارے میں شروع میں نے ہائی لائٹس دی تھی، دا بگیسٹ فتنہ. امام محمد بن ادریس الشافعی، جن کے بارے میں ہم نے گزشتہ دنوں پڑھا، بہت بڑے یعنی کہ امام تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ جو نوجوان ہے نا احمد بن حنبل، اس کو یہ خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ آزمائش کے اندر ڈالنے والا ہے، تو تم جو ہے وہ اس آزمائش کے اندر جو ہے وہ ثابت قدم رہنا، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا ایسا علم بلند کرے گا کہ قیامت تک جو ہے وہ لپیٹا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. انہوں نے وہ خط جو ہے وہ اپنے ایک بندے کو دیا، عربی بن سلمان کو، وہ لے کے پہنچے وہاں پہ بغداد میں، ان کو خط دیا امام احمد بن حنبل کو. انہوں نے وہ خط لیا اور ان کو انہوں نے پابند کیا تھا کہ خط آپ نے کھولنا نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ آپ نے خط کھولا کو پڑھا تو نہیں، مہر لگی ہوئی تھی باندھے. تو انہوں نے وہ خط کھولا، پڑھا اس کو، آنکھوں میں آنسو آئے، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے وہ جو بندہ لے کے آیا تھا اس نے کہا جی مجھے کوئی نشانی عنایت فرما دیں کہ یہ خط میں نے آپ کو پہنچا دیے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ گفٹ کرتے تھے، جو بندہ کوئی پیغام لے کے آ رہے ہیں، خوشخبری لے کے آ رہے ہیں، تو ان کے جسم کے اوپر 2 کپڑے تھے، انہوں نے قمیص اتار کے تحفے کے طور پر اس کو دے دیے جو بندہ لایا. وہ لے کے چلا گیا، امام شافعی علیہ رحمہ کے پاس پہنچا. انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھی کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی میں نے دیا ہے آپ کے پاس. ان کی نشانی، انہوں نے کہا جی یہ کرتا ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے. تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید امام شافعی کرتے کو قبضے میں لے لیں گے، ٹھیک ہے، جو ویسے ہدیتاً ان کو کہیں گے ویسے تحفہ دے دو مجھے، قیمت لے لو وغیرہ. تو امام شافعی رحمٰن نے ان سے کہا کہ نہیں، تم بس اتنا کرو کہ اس کو پانی میں بھگو کہ وہ پانی مجھے دے دو، اس پانی کو میں تبرکاً استعمال کروں گا، ٹھیک ہے.
تو یعنی ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے، بزرگوں کا، ان کو پتہ تھا کہ تبرکات کی ایک حیثیت ہوتی ہے. یہاں پہ مارکیٹ میں ایسے اسکالرز موجود ہیں جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تبرک کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہر چیز کو فزیکل اور سائنٹیفکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بندو دین اور ایمان سائنسی ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی سائنسی فارمولا اپلائی نہیں ہو سکتا ہے. شروع ہی ایمان بالغیب سے ہوتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے کے، اور تم تبرکات کا انکار کر رہے. ٹھیک ہے. امام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک ہوتا تھا ہر ایک جہاد کے اندر. ایک دفعہ وہ لے جانے میں سستی ہوئی تو وہاں پہ مجھے ٹف ٹائم ملا، پھر ان کی بہن وہ لے کے آئی پیچھے سے گھوڑے کے اوپر، وہ تبرک. ٹھیک ہے. تو تبرکات کی ایک حیثیت ہے. لیکن امام شافعی علیہ رحمۃ جیسا شخص برتن میں رکھ لیا وہ پانی کے تبرک کا، اور پھر اس کو اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے اس پانی کو. 14ویں صدی کو اٹھ کے بندہ کہے کہ یہ تو غیر سائنسی ہے، یہ تو ال لاجک ہے. اس سے کیا ہے، اس پانی سے کیا ہے، اس کرتے میں کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، نسبت دیکھو. اچھا، اب ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آنی ہے. ٹھیک ہے. سو اب جو ہے وہ ایک میچور پرسن ہو چکے تھے، اب وہ نوجوان تو نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً کوئی 212 ہجری کی بات ہے. کہاں 164 ہجری میں وہ پیدا ہوئے. 36-12 یعنی اب 48. ٹھیک ہے. اب جو ہے اس وقت کا جو ہارون الرشید کے بعد جو خلیفہ بنا وہ تھا مامون الرشید. جو مامون الرشید تھا اس کے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے یہ حادث ہے یا قدیم ہے. حادث سے قدیم سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حادث کہتے ہیں جس طرح فنا ہو جائے گا، جس کا کوئی اینڈ ہے. مخلوق جتنی ہے وہ ساری حادث ہے. قدیم کیا ہے؟ جس کے اوپر کوئی فنا نہیں آ سکتی، یعنی وہ اللہ کی ذات ہے. مسئلہ یہ تھا کہ کیا قرآن مجید یہ حادث ہے یا قدیم ہے، یعنی اس کے اوپر فنا آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ عقلی مسئلہ تھا. جو معتزلی فرقے کے لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو ورغلانا شروع کی کہ اگر آپ قرآن مجید کو قدیم مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کہ اللہ بھی قدیم ہے، قرآن مجید بھی قدیم ہے، تو یہ دو سیپریٹ اینٹیز ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا. جبکہ جو اہل سنہ کے علماء تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے تھے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، کلام متکلم سے کبھی جدا نہیں ہوتا. تو جب سے جب تک اللہ موجود ہے، ازل سے اب تک، تو اللہ کا کلام بھی موجود ہے. تو جس طرح اللہ قدیم ہے تو کلام بھی قدیم ہے، اللہ پر فنا نہیں ہے تو کلام پر بھی فنا نہیں ہے. یہ شرک ہے ہی نہیں. اچھا، انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی جو معتزلی تھے، حتیٰ کہ بادشاہ کے دربار میں انہوں نے رسائی بھی حاصل کر لے. ٹھیک ہے. اور جو بادشاہ تھا اس نے ایک جج لگایا، احمد بن ابی داؤد، معتزلی تھا. جج کی ایک یعنی کہ سمجھ لیجیے کہ وہ تو طاقتور ترین شخص ہے بادشاہ کے بعد. اس نے آرڈر کیا کہ بھائی جتنے بھی مولوی ہیں نا سلطنت کے اندر، 1000 2000 5 10,000 سب کو پکڑو، خط لکھو سب. قرآن مجید کو جو بھی کہے کہ قرآن مجید قدیم ہے وہ شرک کا مرتکب ہوا ہے، وہ کافر ہو جائے گا. اس کو سزا دو، پکڑو جکڑو، جیل میں ڈالو، بیڑیاں ڈالو، اس کو سائن کرواؤ اس سے کہ وہ قرآن مجید کو حادث مانے. ٹھیک ہے، کہ اس کے اوپر فنا طاری ہو جائے گی. خطوط جناب لکھنے شروع ہو گئے، سختیاں شروع ہو گئی، معاش بند کر دیے، سخت سزائیں، کوڑے. سارے مان گئے، مصلحتاً مان گئے یا اپنا عقیدہ چینج کر لیا. 2 بندے ایسے تھے کھڑے ہو گئے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام احمد تھا. جس کا نام محمد تھا محمد بن نوح،
احمد بن حنبل. بادشاہ نے کہا دونوں کو پکڑو, ٹھیک ہے, ان کو بیڑیاں ڈالو, اونٹ پر سوار کرو. بیڑیاں پڑی ہو نا پاؤں میں, پاؤں بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا, یہ جائے کہ بغیر سہارے کے اونٹ پر سوار ہو کے بادشاہ کے دربار میں جائے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مصائب اور فتنے دکھایا کرتی ہے, جیسے جیسے زمانہ گزرے گا مصائب اور فتنے زیادہ تیز ہوں گے. تو جتنے کمزور تھے وہ جھک چکے تھے, اور جس وقت ان کو لے جایا جا رہا تھا بادشاہ کے دربار میں, تو ایک دیہاتی تھا, اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ اس وقت سب مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, آپ صرف آپ 2 بچے ہیں اس عقیدے والے, آپ پر ذمہ داری بہت بڑی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے ثابت قدم رہنا ہے, مسلمانوں کو رسوا نہ کرنا, صبر کریں گے اللہ آپ کا دوست ہے, جنت آپ کے اور آپ کے شہید ہونے کے درمیان کی بات ہے. اچھا, دربار میں پہنچے, ابھی بادشاہ سے نہیں ملے تھے, کہ جو خلیفہ تھا مامون جو بادشاہ تھا, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ اگر یہ نہ مانے نا تو میں تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا. ان کو پتہ چل گیا کہ اب وقت قریب ہے, انہوں نے اللہ سے دعا کی, ٹھیک ہے, زمین پر گھٹنے ٹیک دیے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ اللہ یہ کیسا مغرور آدمی ہے, تیرے حلم نے, تیری برداشت نے ان کو مغرور کر دی, ٹھیک ہے, اب تیرے 200 پر تلوار اٹھاتے. تو اسی رات ہی صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مر گئے. اب اس کی جگہ پہ جو بندہ خلیفہ بنا نا المعتصم, وہ تو کہیں زیادہ سخت گیر تھا پہلے والے حاکم سے بھی زیادہ. اس نے کہا جن کو بیڑیاں باندھو اور ان کو جو ہے وہ جو مین محل ہے نا بغداد, وہاں ان کو جو ہے وہ لے کے جاؤ, سینٹرل جیل بھی وہیں پہ. محمد بن نور جو ان کے دوست ہیں, ان کے فرینڈ, وہ تو راستے میں تکلیف نہیں برداشت کر سکے, جو بیڑیوں کی تکلیف ہوتی ہے ظاہر ہے, بھاری بھی ہوتی ہیں, جسم بھی جکڑا ہوتے ہیں, سینہ بھی بندہ ہوتا ہے اس کے اندر, تو وہ تو راستے میں شہید ہو گئے. اب روئے زمین کے اوپر صرف ایک بندہ بچا تھا جس کا نام تھا احمد بن حنبل, جو سب مسلمانوں کا واحد نمائندہ تھا. پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور پورا جسم جکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کمرے میں بند, اندھیرا, ٹھیک ہے. 30 مہینے تک قید رکھا ان کو. ایک دن جو بادشاہ تھا المعتصم, اس کے پاس لے کے گئے, سلام کیا, تو اس سے پوچھا کہ آپ کے جو نانا تھا اس کا کیا پیغام تھا. اس نے کہا ہمارا جو پیغام ملا تھا وہ تو وہی لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے سوا کسی کو ماننا نہیں. گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو آپ نے قدیم نہیں کہنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تو المعتصم نے, جو ان کا پاس اسکالر بیٹھا ہوا تھا معتزلی, عبدالرحمن بن معتزلی, سے کہا کہ آپ ان سے پوچھو. تو عبدالرحمن نے کہا کہ آپ کا قرآن مجید کے بارے میں کیا خیال ہے. تو یہ چپ رہے. تو بادشاہ نے ان کو بار بار کہا کہ بھائی جواب دو, قرآن مجید کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا قرآن مجید کو قدیم کہنا لا الہ الا اللہ کی نفی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کیا خیال ہے. اصل میں قرآن مجید اللہ کا علم ہی ہے, کہ اللہ کا علم ختم ہو سکتے ہیں یا علم اللہ سے جدا ہو سکتے ہیں. لاجواب ہو. ظاہر قرآن مجید اللہ کا علم ہے, جس نے اس کو علم کو مخلوق کہا اس نے کفر کیا, کیونکہ مخلوق تو ختم ہونے والی ہے, اللہ کا علم تو مخلوق نہیں ہے. تو
کفر کا لفظ سنتے ہی وہ بڑے غصے میں آ گئے کہ انہوں نے ہمیں کافر کہہ دیے. تو عبد الرحمن نے جو معتزلی تھا اس نے پھر پوچھا کہ بتاؤ ایک زمانہ وہ تھا جب اللہ تھا قرآن نہیں تھا. عقلی اعتبار سے اس نے سوال کیا. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ کیا ایسا موقع تھا کہ خدا تھا لیکن اس کا علم اس کے پاس نہیں تھا, اس نے علم کسی اور سے ایکوائر کی اس. ٹھیک ہے, تو وہ چپ ہو گئے. وہ جتنی دلیلیں دیتے تھے احمد بن حنبل ان کو یوں چٹکیوں میں اڑاتے تھے. احمد بن حنبل جو دلیل دیتے تھے اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. تقریباً 40 روز تک ان کے مختلف اسکالرز معتزلیوں کی, ظاہر بادشاہ کے دربار پر انہی کا غلبہ اور قبضہ تھا. بدتمیزی بد کلامی بھی وہ کرتے رہے, خلیفہ کو بہکاتے بھی رہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ہی بات کرتے کہ دین کی بنیاد کتاب و سنت کے اوپر ہے, تیسری کوئی چیز نہیں ہے. آپ جو بھی دلیل دیں گے مجھے قائل کریں گے وہ قرآن و حدیث سے کریں گے. احمد بن ابی دعاد جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ نقل کے ساتھ عقل پر بھی دار و مدار ہونا چاہیے. نقل سے مراد ہے قرآن و حدیث جو منتقل ہو کے آئے, نقل ہو کے آئے, نریٹ ہو کے آئے, اور عقل سے مراد ہے درایت, ریشنل, یعنی عقلیس والوں کا جواب بھی دینا چاہیے. اب حالانکہ یہ عقلیس والوں کا جواب بھی دے رہے تھے. اب بادشاہ نے تھک ہار کے کہا کہ دیکھو دو ہی صورتیں, مجھے بڑوں کی نصیحت ہے, آپ کو ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے نا گورنمنٹ کا, وہ آپ کو ماننا پڑے گا. اب بے شک میرے کان میں کیوں نہ کہتا کہ قرآن مجید حادث ہے, یہ ختم ہو جائے گا, صرف اللہ کی ذات جو ہے نا وہ قدیم ہے. ایک دفعہ کہہ دو, اپنا مقرر بھی بنا لوں گا, عہدہ بھی دوں گا. ہمیں حنبل نے کہا نہیں ایسے نہیں, آپ قرآن حدیث سے کوئی دلیل دے دیں, مجھے قائل کر دیں. وہ ان کے پاس تھی. بالآخر انہوں نے ہاتھ پاؤں بندھوائے, بیڑی باندھی, کوڑے برسوانا شروع کی, بار بار بے ہوش ہو جاتے. کوڑے لگانے والے لائن میں کھڑے ہوتے تاکہ جو آئے وہ فریش طاقت کے ساتھ, انرجی کے ساتھ کوڑے لگائے. 2 کوڑے ایک بندے نے لگانے, پھر نئے کی باری آنے. کوڑے لگتے تھے, بے ہوش ہو جاتے. پہلا کوڑا لگا, بسم اللہ کہا. دوسرا پڑھا, لا حول ولا قوت الا باللہ کہا. تیسرا پڑھا تو پھر قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ توبہ قرآن 10 کے اندر, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کیا میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ اللہ نے وہ لکھ نہ دی. اللہ کی طرف سے, وہ مولانا, وہی ہمارا آپ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اسی پر ہم بھروسہ رکھتے. کہ جو بھی فیز ہے اس میں سے گزرنا, دوبارہ شروع کر دیتا تھا مارنا, ہوش آتا تھا. پھر محسن کو ڈر پڑا کہ کہیں یہ انتقال ہی نہ کر جائے, تو اس نے مار دھاڑ جو ہے نا وہ کچھ بند کروا دی. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً کوئی یعنی کہ 30 مہینے کچھ مہینوں یعنی 2.5-3 سال کا, 218 ہجری میں وہ بنا تھا. 2021 ہجری میں نا ان کو اس نے تھک ہار کے اس نے جو ہے وہ رہائی دے دی. جسم خون آلود, کپڑے خون آلود. ٹھیک ہے, اسی حالت میں جو ہے یہ نماز پڑھنے پر مجبور تھے. یہ مسئلہ جل کے ہم پڑھیں گے, یہ فرق ہے نا فقہ حنفی میں اور فقہ حنبلی میں. فقہ حنفی میں چونکہ خون پیورلی ناپاک ہے اس لیے کپڑوں پہ لگا ہو تو نہیں ہوتی نماز. فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے دلیل وہ احمد بن حنبل کا اپنا قول ہے. جو فقہ حنفی ہے تو وہ لاجواب نہیں ہے, وہ اس کے سامنے لاجواب نہیں ہوتے. ان کی دلیل سیدھی سادھی ہے کہ بھئی یہ مجبوری کی حالت ہے نا, آپشن نہیں ہے کوئی اور. ٹھیک ہے, تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ یہ نہیں کہ یہ 2 بادشاہ گزار لیے انہوں نے. اب جو تیسرا بادشاہ آیا اس کا دور آیا تو اس نے تو حد ہی کر دی معتزلی نمازی کی, یعنی وہ تو پکا معتزلی تھا. اس نے بہت پریشان کیا, یعنی اس کا حال یہ تھا کہ جو پاس والی جو نیبر سٹیٹ تھی یعنی قیصر روم, اس کے ساتھ اس نے چینج آف پرزنرز کا ایک ایگریمنٹ کیا اسٹیٹ لیول پہ نا, کہ بھائی ہمارے جو قیدی آپ کے پاس آپ ہمیں دے دیں.
آپ کے جو قیدی ہمارے پاس وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ طے ہوا ان کے ساتھ. تو اس نے جو اپنا سیکرٹری تھا اس کو کہا کہ دیکھو جو ہمارے بندے وہاں سے آئیں گے نا ان سے آپ نے عہد لینا ہے کہ وہ ہمارا جو نیشنل نیریٹو ہے نا یعنی قرآن مجید حادث ہے اس کے اوپر ان کے سائن سگنیچر لینے ہیں, پھر وہ ہمارے سٹیزن ہوں گے, ہم ان کو پھر رہائی دیں گے, ادروائز ادھر ہی سڑے مرے دشمن کے پاس رہی. یعنی اس طرح سے اس نے نیشنل نیریٹو بنا لی. مطلب جب حکومت کسی اس پہ اترتی ہے ناجائز حرام اور باطل چیز کے اوپر تو عوام الناس خاص طور پر عوام الناس کا کیا ہوتے ہیں وہ تو بولے بالے سے ہوتے ہیں, جس طرف کی آواز چلی اس طرف چل پڑے. تو جو اسکالرز ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں ان کے لیے کتنی ٹینشن ہوتی ہے, ہاؤ ٹو سروائیو. اپنا ایمان بیچیں, اپنے انٹلیکٹ کو بیچیں, کمپرومائز کریں, کیا کریں وہ ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس کے بعد جناب متوکل خلیفہ بنا جو ہے اس زمانے میں رہائی ہو گئی امام صاحب کی. لیکن اس سے پہلے جو امام صاحب نے واسق کے زمانے میں اور اس سے پہلے جو مصائب انہوں نے برداشت کیے تاریخ میں نہیں ملتا, یعنی اکیلے بچ گئے تھے. اس لیے ان کو کہتے ہیں امام اہل السنہ. یعنی جب مطلقاً کہا جائے نا امام اہل السنہ تو وہاں سے مراد امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ ہی جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. تو ان مصائب نے ان کی جو حیثیت تھی اس کا لیول کہیں زیادہ بڑھا دے. 232 ہجری میں جا کر یہ فتنہ ختم ہوا. جو ان کا اگلا جو خلیفہ ہے وہ ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا, متعصب بھی تھا. اس نے ان کے ساتھ نرمی کی, اس نے ان کو 1000 اشرفیاں انعام کے طور پر بھیجے کہ آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پہلے میرے دین کا امتحان تھا, میری دنیا کا امتحان ہو رہا ہے, بھیج دیا کہ اللہ میں نہیں پیسے لوں گا, یہ لے جائیں واپس. تو بادشاہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ بے شک اپنے فقیروں کو بانٹ دیں, غرباء کو بانٹ دیں. فرمایا کہ جو سوال کرنے والے ہیں نا وہ آپ کے دربار کے باہر محل کے باہر زیادہ ہے, ان کو دیں. ہمارے پاس تو علم کے سوال کرنے والے ہیں, پیسوں کے مانگنے والے ہمارے پاس نہیں آتے. لہٰذا ہم نے آپ سے رقم لے کے ہم غریبوں کو بھی نہیں دیں گے. اصل میں تو احسان آپ کا ہمارے اوپر تو ویسے ہی رہا تو اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, جو صحیح معنی میں جو علماء ہیں, ان کا ایک مقام ہے. انبیاء کے وارث ایسے نہیں ہیں. قرآن مجید جو کہتا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھوس اسلامی عقائد تھے. قرآن مجید پر کوئی چیز مقدم نہیں, غیر مخلوق ہے. لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ غیر مخلوق ہے. قرآن کے بعد حدیث رسول اللہ کا مرتبہ ہے. حدیث کے بعد صحابہ و تابعین کے جو آثار ہیں یعنی ان کے جو اقوال ہیں وہ بھی قابل قبول ہیں. حضور جو لائے ان کی تصدیق, ان کی سنت کی اتباع, اسی میں نجات ہے. قضاء و قدر, خیر و شر, یہ سب اللہ کی طرف سے. فرض خصوصی و لاپرواہی سے جس نے ترک کیا تو اللہ کو اختیار ہے, چاہے بخش دے چاہے اس کو سزا دے. یعنی معتزلی کے الٹ, معتزلی کہتے تھے سزا دینا واجب ہے اللہ کے لیے, عدل کرنا واجب ہے. ایمان جو ہے وہ قول, عمل اور دل سے تصدیق کا نام ہے. صراط حق ہے, جنت اور دوزخ برحق ہیں. عیسیٰ بن مریم کا نزول برحق ہے. حوض کوثر و شفاعت حق ہے. عرش و کرسی برحق ہے. ملک الموت پر ایمان ہے. دجال یقیناً آئے گا. عیسیٰ بن مریم دنیا میں آئیں گے, باب لد پر دجال کو قتل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر جیسا کوئی نہیں, ابو بکر کے بعد عمر جیسا کوئی نہیں, عمر کے بعد عثمان جیسا کوئی نہیں, عثمان کے بعد علی رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں, کرم اللہ وجہہ رضوان اجمعین. اور متع یعنی جو وقتی نکاح ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے. یہ انہوں نے ایک سیٹ دے دیا. یہ عقائد ہیں اہل سنہ کے. یہ پیرامیٹر ہے جس پہ کسی سنی کو جانچا جائے گا کہ وہ ان عقیدوں کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. 3 بیویاں جو کے بعد دیگر جو فوت ہوئیں تو یہ جو ہے ان سے نکاح کیے. بلاخر 241 ہجری میں جا کر کے جو ہے وہ 77 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو. ٹھیک ہے, اور جب ان کو کوڑے پڑتے تھے نا تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہمارا اور تمہارا درمیان جو فیصلہ ہے نا وہ ہمارا جنازہ کرے گا. ٹھیک ہے, 9 لاکھ 8 لاکھ 17 لاکھ مختلف نریشنز ہیں. کتنے لوگ ان کے جنازے میں آئے, کتنے سارے لوگ بلڈنگوں سے کود گئے, پاؤں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے ان کے جنازے میں شرکت کی غرض. اتنا رش تھا.
جب ان کا انتقال ہو. کوڑے پڑھتے تھے تو ساتھ میں دعا کرتے تھے غفر اللہ ابو الحسن, اللہ ابو الحسن کی مغفرت کرے. تو ان کا بیٹا تھا عبداللہ, ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ نے. تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جی آپ, بیٹا میں ہوں ابو عبداللہ, آپ ابو الحسن کے لیے دعا کر رہے ہیں, دعا کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابو الحسن جو ہے یہ ڈاکو تھا بغداد کا, بڑا مشہور. جس وقت ان کو جکڑ کے لے کے جایا جا رہا تھا نا بیڑیوں میں, تو اس نے کان میں آ کے کہا تھا, اس نے کہا کہ امام صاحب میں چور ڈاکوں, کتنی دفعہ میں گرفتار ہوں, ہر دفعہ مجھے کوڑے پڑے, مجھے 18,000 درے پڑے, 18,000. میں جب بھی چھوٹتا جیل سے میں چوری ڈاکے کی طرف جاتا تھا. میری پوری زندگی گزری ہے مار کھاتے ہوئے. ناحق کے لیے میں نے اتنی مار کھائی ہے. آپ حق کے اوپر ہیں, کہیں آپ کوئی پاؤں نہ پھسل جائے. اس جملے نے مجھے اتنا موٹیویٹ کیا کہ میں نے وہ کوڑے کھائے کہ وہ کوڑا اگر ایک ہاتھی کو بھی لگتا نا تو اس کی بھی چیخیں نکل جاتی, جس قدر ان کو کوڑے جیل میں پڑتے رہے. ثابت قدم ہے, دنیا کو عقیدہ بتا رہے. یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے, متکلم موجود ہے تو کلام بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ اللہ کا علم ہے, اللہ کا علم کبھی ڈیڈ نہیں ہو سکتا, تو لہٰذا اس پر کبھی فنا تاری نہیں ہو سکتی. تو یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے. یہ عقیدہ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا. بغداد کے امیر تھے محمد بن عبداللہ طاہر, انہوں نے جو ہے وہ جنازہ پڑھایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ان کے حالات زندگی آپ کے سامنے رکھے. ٹھیک ہے, فقہ حنبلی کے یہ بانی. تو انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے ہم کل کو, تو ہم جعفر صادق علیہ الرحمہ جو فقہ جعفریہ کے امام ہیں ان کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.